اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم مناجات امیر المومنین علیہ السلام۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ اللہم انی اسألک الامان یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ مالک میں تجھ سے اس دن کے خوف سے امان چاہتا ہوں جب مال و اولاد کوئی کام آنے والا نہ ہوگا، جب تک انسان قلب سلیم کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر نہ ہو۔ وَأَسْأَلُكَ الْأَمَانَ يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اور میں تیری امان چاہتا ہوں اس دن سے جب ظالم اپنے ہاتھ کاٹیں گے اور کہیں گے کاش ہم نے پیغمبر کے ساتھ راستہ اختیار کر لیا ہوتا۔ وَأَسْأَلُكَ الْأَمَانَ يَوْمَ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ۔ اور پناہ چاہتا ہوں اس دن سے جب مجرموں کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیا جائے گا اور پیشانیوں اور پیروں سے گرفت میں لے لیا جائے گا، پیروں سے گرفت میں لے لیا جائے گا۔ وَأَسْأَلُكَ الْأَمَانَ يَوْمَ لَا يَجْزِي وَلَدٌ عَلَى وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ۔ اور پناہ چاہتا ہوں اس دن سے جب باپ بیٹے کے کام نہ آئے گا اور بیٹا باپ کے کام نہ آئے گا کہ خدا کا وعدہ بالکل برحق ہے۔ وَأَسْأَلُكَ الْأَمَانَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمْ لَعْنَةٌ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ وَأَسْأَلُكَ الْأَمَانَ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ۔ وَأَسْأَلُكَ الْأَمَانَ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ وَأَسْأَلُكَ الْأَمَانَ يَوْمَ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يَنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ۔ مولاي يا مولاي أنت المولى وأنا عبد وهل يرحم العبد إلا مولا۔ میرے مولا میرے مالک تو میرا مولا ہے، میں تیرا بندہ، اور بندے پہ مولا کے سوا کون رحم کر سکتا ہے۔ مولاي یا مولاي أنت مالک وأنا المملوک وهل يرحم المملوک إلا المالک۔ میرے مولا میرے مالک تو میرا مالک ہے، میرا تیرا مملوک، اور مملوک پر مالک کے علاوہ کون رحم کر سکتا ہے۔ یا مولاي یا مولاي أنت العزیز وأنا الذلیل وهل يرحم الذلیل إلا العزیز۔ میرے مولا میرے مالک تو صاحب عزت ہے اور میں بندے ذلیل، اور بندے ذلیل پر مالک عزیز کے علاوہ کون رحم کر سکتا ہے۔ مولاي یا مولاي أنت خالق وأنا المخلوق وهل يرحم المخلوق إلا خالق۔ میرے مولا میرے مالک تو خالق ہے اور میں مخلوق، مخلوق پر خالق کے علاوہ کون رحم کر سکتا ہے۔ مولاي یا مولاي أنت العظیم وأنا الحقیر وهل يرحم الحقیر إلا العظیم۔
میرے مولا میرے مالک تو عظیم ہے اور میں حقیر، حقیر پر عظیم کے علاوہ کون رحم کر سکتا ہے؟ مولایا یا مولایا انت القوی وانا الضعیف هل یرحم ضعیف الا قوی۔ میرے مولا میرے مالک تو قوی ہے اور میں ضعیف، اور ضعیف پر قوی کے علاوہ کون رحم کر سکتا ہے؟ مولاي يا مولاي أنت الغني وأنا الفقير وهل يرحم الفقير إلا غني۔ میرے مولا میرے مالک تو غنی ہے اور میں فقیر، اور فقیر پر غنی کے علاوہ کون رحم کر سکتا ہے؟ مولاي يا مولاي أنت معطي وأنا السائل وهل يرحم السائل إلا معطي۔ میرے مولا میرے مالک تو عطا کرنے والا ہے اور میں سائل، اور سائل پر معطی کے علاوہ کون رحم کر سکتا ہے؟ مولاي يا مولاي أنت الحي وأنا المميت وهل يرحم المميت إلا حي۔ اور میرے مر جانے کے، اور میرے مولا میرے مالک تو زندہ ہے اور میں مر جانے والا، اور مر جانے والے پر زندہ کے علاوہ کون رحم کر سکتا؟ مولایا یا مولایا انت باقی وانا الفانی وهل يرحم الفانی الا الباقی۔ میرے مولا میرے مالک تو باقی اور میں فنا ہو جانے والا ہوں، اور فنا ہو جانے والے پر باقی کے علاوہ کون رحم کر سکتا ہے؟ مولایا یا مولایا انت الدائم وانا الزائل وهل يرحم الزائل الا الدائم۔ میرے مولا میرے مالک تو ہمیشہ رہنے والا ہے اور میں مٹ جانے والا ہوں، مٹ جانے والے پر ہمیشہ رہنے والوں کے علاوہ کون رحم کر سکتا ہے؟ مولایا یا مولایا انت الرزاق وانا المرزوق وهل يرحم المرزوق الا الرزاق۔ میرے مولا میرے مالک تو رازق ہے اور میں روزی لینے والا، اور روزی لینے والے پر رازق کے علاوہ کون رحم کر سکتا ہے؟ مولایا یا مولایا انت الجواد وانا البخیل هل يرحم البخیل الا جواد۔ میرے مولا میرے مالک ایک تو جواد و کریم ہے اور میں بخیل، اور بخیل پر کریم کے علاوہ کون رحم کر سکتا ہے؟ مولایا مولایا انت المعافی وانا المبتلا وهل يرحم المبتلا الا معافی۔ میرے مولا میرے مالک تو عافیت دینے والا ہے اور میں مبتلا مصائب اور مبتلا پر عافیت دینے والے کے علاوہ کون رحم کر سکتا ہے؟ مولایا یا مولایا انت کبیر وانا الصغیر وهل يرحم الصغیر الا کبیر۔ میرے مولا میرے مالک تو کبیر ہے اور میں صغیر، اور صغیر پر کبیر کے علاوہ کون رحم کر سکتا ہے؟ مولایا یا مولایا انت الہادی وانا الضال وهل يرحم الضال الا ہادی۔ میرے مولا میرے مالک تو ہادی اور میں گمراہ ہونے والا، اور گمراہ ہونے والے پر ہادی کے علاوہ کون رحم کر سکتا ہے؟ مولایا یا مولایا انت الرحمن وانا المرحوم وهل يرحم المرحوم الا الرحمن۔ میرے مولا میرے مالک تو رحم کرنے والا ہے اور میں قابل رحم، اور قابل رحم پر رحم کے علاوہ کون رحم کر سکتا ہے؟ مولایا یا مولایا انت السلطان وانا الممتحان وهل يرحم الممتحان الا سلطان۔ میرے مولا میرے مالک تو سلطان ہے اور میں مبتلا محن، اور مبتلا محن پر سلطان کے علاوہ کون رحم کر سکتا ہے؟ مولایا یا مولایا انت الدلیل وانا المتحیر والحریم المتحیر الا دلیل۔ میرے مولا میرے مالک تو رہنما ہے اور میں متحیر، اور متحیر پر رہنما کے علاوہ کون رحم کر سکتا ہے؟ مولایا یا مولایا انت غفور وانا المذنب وهل يرحم المذنب الا غفور۔ میرے مولا میرے مالک تو بخشنے والا ہے
اور میں گناہگار پر غفور کے علاوہ کون رحم کر سکتا ہے؟ مولایا یا مولایا انت غالب عن المغلوب وہل یرحم المغلوب الا غالب۔ میرے مولا، میرے مالک تو غالب ہے اور میں مغلوب، اور مغلوب پر غالب کے علاوہ کون رحم کر سکتا ہے؟ مولایا یا مولایا انت الرب انا المربوب وهل يرحم المربوب الا رب۔ میرے مولا، میرے مالک، تو پالنے والا ہے اور میں پرورش پانے والا، اور پرورش پانے والے پر پالنے والے کے علاوہ کون رحم کر سکتا ہے؟ مولایا یا مولایا انت متکبر وانا خاشع ولا يرحم الخاشع الا متکبر۔ میرے مولا، میرے مالک، تو صاحب کبریائی ہے اور میں خوف زدہ اور عاجز، اور خوف زدہ اور عاجز پر صاحب کبریائی کے علاوہ کون رحم کر سکتا ہے؟ مولایا یا مولایا ارحمنی برحمتک وارض عنی بجودک وکرمک وفضلک یا ذا الجود والاحسان والطول والامتنان برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے مولا، میرے مالک، اپنی رحمت کاملہ سے میرے حال پر رحم فرما، اپنے جود و کرم و فضل و احسان سے مجھ سے راضی ہو جا۔ اے صاحب وجود، اے احسان اور اے مالک عطی و انعام، تیرے رحمت کا سہارا ہے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس دعا کو قرآن مجید کھول کر سامنے رکھ کر پڑھا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنی وما یخاف ویرجا ان تجعلنی من اتقائک من النار۔ بنام خدائے رحمان و رحیم، خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ خدایا مجھے تجھ سے آج کی شب نازل ہونے والی کتاب اور اس کے جملے مضامین جن میں تیرا اسم اعظم اور تیرے پاکیزہ نام سب شامل ہیں، اور وہ تمام چیزیں ہیں جن سے ڈرایا جاتا ہے اور جن کی امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں، ان سب کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ مجھے آتش جہنم سے آزادی کے لیے جانے والے میں قرار دے دے۔ اس کے بعد قرآن مجید کو سر کے اوپر رکھ کر دعا پڑھیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بحق هذا القرآن وبحق من ارسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك۔ خدایا میں تجھ سے اس قرآن مجید اور اس پیغمبر کے حق کا واسطہ دے کر اس سے جسے اس کے ساتھ بھیجا، اور ہر اس مومن کے حق کا واسطہ دے کر جس کے اس میں تو نے تعریف کی ہے، اور تیرے اس حق کا واسطہ دے کر جو ان سب پر ہے جسے تجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے، سوال کر رہا ہوں۔ اے میرے پروردگار، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ اے میرے معبود، ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ اپنے بوجھوں کو اٹھا سکوں۔ اے میرے پروردگار، جس میں جو بھی طاقت و قوت ہے تیرے ہی سہارے کھڑا ہوتا ہوں اور تیرے سہارے ہی بیٹھتا ہوں۔ اے میرے معبود، اس جسم میں جو روح اور جان ہے، جس کا تو مالک و مختار ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر ہے۔ تو اے میرے معبود، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ذوالجلال والاکرام ہے، تو ستار العیوب ہے۔ ہم گناہگار تیرے بارگاہ میں حاضر ہوئے، اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، ہم سب اپنے جھولیوں کو پھیلائے ہوئے اہل بیت کے صدقے میں میرے معبود، تو مالک یوم الدین ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے میرے معبود، ان راستوں پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما جس پر تیری نعمتیں نازل ہوئی ہیں۔ میرے معبود، ہم سب گناہگار تیری بارگاہ میں آئے ہوئے، اس شب کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں تجھے میں آواز دے رہا ہوں۔ خدایا، تو بڑا کبیر، تو اکبر ہے، تو اعلیٰ ہے۔ میرے معبود، جہاں تیرا رحم و کرم ہے وہاں تو قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، مگر میں امید لے کے آیا ہوں تیری بارگاہ میں۔ میرے مولا علی نے دعائے کمیل میں ارشاد فرمایا، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک العصم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء۔ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، ہم سب کی فریادوں کو سن میرے معبود۔ 10 بار بے کہا یا اللہ، 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 بے کہا یا اللہ۔ اے میرے معبود، تیرے حبیب جسے تو نے طٰہٰ کہا، جسے تو نے یاسین کہا، جسے مزمل کہہ کے پکارا، اے میرے معبود، اس محمد کے صدقے میں ہم گناہگار تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے اس شب میں۔ اے میرے معبود، محمد کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو تو بخش دے۔ تو رحمت العالمین بنا کے اس کائنات میں ہے۔ حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ کو تو نے اس کائنات میں بھیجا، اور تو نے خود فرمایا، اس محمد کے صدقے میں جو رحمت العالمین ہے اس کا واسطہ دے کر دعا مانگو، تیری دعاؤں کو میں قبول کر لوں گا۔ اے میرے مولا، اے میرے معبود، اے میرے مالک، تیری بارگاہ میں دست و دعا، یہ وہ محمد ہے
اللہ اکبر، میں کیا بیان کروں کہ بیٹی اپنے باپ سے کتنی محبت کرتی تھی کہ جب وقت شہادت پیغمبر اسلام کا وقت قریب آیا تو بیٹی اپنے بابا کے قریب بیٹھی ہوئی، اور اسی اثنا میں ایک سائل آیا، کہا میں محمد سے ملنا چاہتا ہوں۔ جناب فاطمہ الزہرا نے کہا میرا بابا سو رہا ہے، میرا بابا آرام کر رہا۔ سائل چلا گیا، پھر تھوڑی دیر ہی بعد آیا، ایسی دردناک آواز تھی کہ زہرا کے آنکھوں سے آنسو ظاہر ہو گئے، اور آنکھ کے آنسو رسول کے چہرے پہ گرا۔ کہا بیٹی رونے کا سبب کیا؟ بابا کوئی انسان ہے جو آپ سے بار بار ملنے کی تمنا کر رہا ہے۔ کہا بیٹی یہ تمہارے در کا شرف ہے کہ ملک الموت تمہارے گھر میں آنے کے لیے تم سے اجازت چاہتے ہیں، بیٹی اجازت دے دو۔ اس محمد کے صدقے میں اللہ تیری بارگاہ میں دست و دعا، اس رحمت العالمین کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ پیغمبر کی روح پرواز کر گئی، جس زہرا پہ ظلم ڈھائے دنیا والوں نے، فاطمہ کو مرثیہ پڑھنا پڑا۔ اے بابا آپ کے بعد ہم پر بہت ظلم ڈھائے گئے، اللہ اس محمد کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ بے محمدین 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 بے محمدین۔ اے میرے اللہ، اے میرے مالک، حل مشکلات، آپ مشکل کشا ہے، ساری کائنات کے مشکلوں کو دور فرماتے۔ اے میرے مولا، ہم سب تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم سب کے گناہوں کو بخش دے۔ میں کیا بیان کروں مولا کے مصائب آپ کے سامنے۔ ہمارے آقا 19ویں کی شب جب مسجد میں جانے لگے اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر سے، بار بار مولا گھر کے صحن میں آتے، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے، کبھی حجرے میں چلے جاتے۔ بیٹی نے پوچھا بابا کیا بات؟ کہا کچھ نہیں، اللہ اکبر۔ صبح نبودار ہوئی، علی گھر سے نکلے، مرغابیوں نے بڑھ کر علی کے دامن کو تھام لیا اور اپنی زبان میں بھی کہہ رہے تھے آقا ہمیں یتیم نہ کرے۔ علی نے ان مرغابیوں سے کہا خدا حافظ کر کے آگے بڑھے کہ گھر کے زنجیر، دروازے کے زنجیر نے علی کو پکڑ لیا۔ کہا آقا کہاں جا رہے؟ علی نے اسے بھی چھڑایا، مسجد میں آئے، گلدستے اذان پر گئے۔ اذان دینے کے بعد خدا لعنت کرے ابن ملجم پر، جس نے علی کے سر پہ ایسے کاری ضرب لگائی کہ علی اب سر سجدے سے اٹھا نہ سکے۔ آواز دی پستو رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ مٹی کو اٹھا اٹھا کے محراب کے سر پر رکھ کے کہہ رہے تھے علی، اور آسمان پہ ندا آئی قد قتل الامیر المومنین، علی قتل کر دیے گئے۔ مسجد میں امام حسن و حسین آئے۔ اللہ جب منظر تھا مسجد میں علی خون میں غلطا تھے، حسین امام حسن علیہ السلام کو اشارہ کیا میرے لال حسن نماز کو پوری کرو۔ امام حسن نے نماز کو پوری کرائی، اور اس کے بعد نماز ختم ہو گئی۔ جنازہ علی کے لے کر لوگ گھر کی طرف آئے، کلیم کا سہارا لیا،
جب علی گھر کے قریب آئے تو اپنے بیٹے حسن و حسین سے کہا میرے لال حسن ان لوگوں سے کہہ دو سب کے سب اپنے گھروں چلے جائیں، کیونکہ میری بیٹی زینب مجھے اس حالت میں دیکھے گی تو برداشت نہ کر سکے گی، اور ان کی آوازیں ان نامحرموں کے کانوں تک نہ چلی جائے۔ اللہ اکبر! میں کہوں گا اے میرے مولا، اے میرے آقا، اتنا آپ کو فکر ہے۔ مولا نے کہا حسن و حسین مجھے سہارا دو، کیونکہ میں جب گھر سے نکلا تھا اپنے پیر سے چل کے مسجد میں آیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ زینب دیکھے کہ میرا بابا زخمی حالت میں اللہ! علی گھر کے اندر تشریف لے گیا، جب منظر تھا زینب تڑپ تڑپ کے رو رہی تھی، ام کلثوم تڑپ کے رو رہی تھی۔ اے میرے مولا زخمی حالت میں گھر میں آئے، اللہ اکبر! 21 کی وہ صبح جب نمودار ہوئی، جب مولا نے وصیت کرنا شروع کیا، ہر ایک بیٹوں کو بلا کے وصیت کی، سب کو سب کے حوالے کیا۔ جب منظر ہے امام حسین کو قریب بلایا کہ میرے لال ذرا اور قریب آ جاؤ، امام حسین قریب آئے کہ میرے لال میرے منہ کے سامنے اپنے کان لے کے آؤ، ایک جملہ کہا علی نے، میرے لال حسن زینب کے بازوؤں کا بوسہ لے لینا۔ اللہ اکبر! تاریخ کہتی ہے کہ جناب زینب اکثر پوچھتی تھی بھیا حسین بابا نے کیا کہا؟ علی اس دنیا سے رخصت ہوئے، مگر میں کہوں گا مولا آپ کا جنازہ صبح صادق کے وقت اٹھا، اس سے پہلے اٹھا، بیٹوں نے دفن کر کے جب آپ کے جنازے کو دفن کر کے واپس آئے تو میں کہوں گا مولا کوئی آپ کے جنازے میں تو نہ تھا، مگر میکائیل و جبرائیل تھے کہ سب لوگ امام حسن اور حسین سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کا بابا کا جنازہ آپ دفن کر کے آئے کون کا؟ میں کہوں گا مولا آپ نے آپ کے بابا کو دفن کر دیا، مگر راستے میں ایک ضعیف کو روتا ہوا دیکھا تو کھندر میں پہنچ گیا۔ میں کہوں گا مولا آپ ان غریبوں کا بھی کتنا خیال تھا کہ جس علی نے 3 دن تک جو لوگوں کو روز کھانا پہنچاتا تھا، مگر علی کو جب دفن کر کے آئے تو میں کہوں گا مولا آپ نے اپنے بابا کو دفن کر دیا، مگر کہوں گا اے جبریل 47 ہجری میں علی کے جنازے کو تو نے اٹھایا، ارے سن 10 ہجری سن 61 ہجری کو کربلا میں آ جاتا، حسین کے جنازے کو اٹھا کے دفن کر دیتا۔ بے علیین 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 بے علیین۔ میرے رسول کی بیٹی جس پر بہت مصائب ڈھائے گئے، اے میرے اللہ اس رسول کی بیٹی کا واسطہ جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی، امام علی رضا علیہ السلام، آپ کو آپ کی جد مظلومہ کا واسطہ، ہم سب بلا اور مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، مولا امام رضا ہم سب کو اس بلا اور مصیبتوں سے نجات دلا دے۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا اس بی بی کے صدقے میں ہم سب اب اس شب میں دعا گو ہیں تیری بارگاہ میں۔ اے میرے مولا امام رضا ہم سب کی مشکلوں کو دور فرما دے۔ یہ وہ شہزادی رسول کی اکلوتی بیٹی کہ بعد شہادت پیغمبر اسلام اس بیٹی کو سکون سے نہ رہنے دیا گیا۔ اگر زہرا رات میں اپنے گھر پر روتی تھی تو لوگ آ کے علی سے کہتے تھے علی زہرا سے کہہ دے کہ رات میں نہ رویا کرے، ہمارے سونے میں خلل پڑتا ہے۔ مولا کائنات نے روز صبح کے وقت جنت البقیع میں لے جا کے جناب فاطمہ الزہرا کو وہیں چھوڑ کے چلے آتے تھے اور شام کے وقت جا کے لے کے آتے۔ ارے جب علی پہنچے ایک دن تو عجب منظر تھا کہ زہرا چیخ مار کے علی کے قریب، علی جس درخت کے قریب سائے میں زہرا روتی تھی ظالموں نے اس درخت کو بھی کاٹ دیا۔ ہائے زہرا اپنے بابا کا غم منا رہی ہے،
وہ دن بھی آئے کہ جب زہرا کے گھر پر آگ و لکڑی جمع کی گئی اور جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے اوپر گرا دیا گیا، شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ میں آپ کے سامنے شہزادی کے مصائب کیا بیان کروں؟ ایک عالم دین ایران میں مصائب پڑھ رہے تھے، مومنین فرش اذاں پر بیٹھے ہوئے تھے، مصائب ختم ہونے کے بعد سب کے سب چلے گئے مگر ایک انسان بیٹھ کر گریہ کر رہا تھا۔ سب آئے اس سے پوچھنے لگے کون سی مصیبت تجھ پر آن پڑی کہ تو اتنا رو رہا ہے؟ عالم دین آئے اور کہنے لگے شخص بتا تجھ پر کون سی ایسی مصیبت آئی کہ تو اتنا رو رہا؟ کہا میں ہڈی کا ڈاکٹر ہوں اور مجھے پتا کہ جس کی چاروں پسلیاں ٹوٹ جائے وہ کھڑا بھی نہ ہو سکتا۔ ہائے میری شہزادی کس طریقے سے کھڑے ہو کہ نماز بھی ادا کرتی رہی، گھر کا کام بھی کرتی رہی۔ وہ دن آئے شہزادی کہ وہ دن بھی آئے، علی سے وصیت کی ہے علی تم ہی کفن دینا، تم ہی غسل دینا، تو ہی انوٹ۔ اے علی میری لاش جنازے کو شب کی تاریخوں میں اٹھانا۔ اللہ اکبر، وصیت تمام ہو گئی اور زہرا نے ایک جملہ کہا علی اگر زہرا سے کوئی خدمت میں کمی ہو گئی ہے تو علی کو معاف کر دینا۔ علی نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا زہرا اگر علی سے بھی کوئی خدمت کا موقع نہ ہوا تو زہرا علی کو بھی بخش دینا۔ وصیتیں تمام ہو گئیں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا جناب فضہ سے کہتی ہے فضہ دیکھو میرے دونوں لال حسن و حسین نانا کے مزار پر گئے، جب آئے تو انہیں کھانا کھلا دینا، بعد میں میرے مرنے کی اطلاع دینا۔ اللہ اکبر کہنا فضہ میں تو جا رہی ہوں حجرے میں، جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آئے سمجھنا فضہ زہرا اس دنیا میں موجود ہے۔ جناب فضہ سن رہی ہیں، جب تسبیح و تحلیل کی آواز بند ہو گئی اس کے بعد زہر سمجھ گئی جناب فضہ کہ میری شہزادی دنیا میں نہیں ہے۔ امام حسن و حسین آئے، کہا بیٹو چلو کھانا کھا لو۔ امام حسین نے ایک جملہ کہا میری ماں کی کنیز فضہ کبھی ماں کے بغیر حسین کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا؟ جناب فضہ نے حجرے کی طرف اشارہ کر دیا، حسن و حسین دوڑتے ہوئے ماں کے قریب پہنچے، جب منظر دیکھا ماں اس دنیا میں موجود نہیں، دوڑتے ہوئے مسجد میں ایک جملہ کہا بابا میری ماں اس دنیا میں موجود نہیں۔ علی اٹھے اور گھر تشریف لایا، جب منظر ہے شب کے سناٹے میں غسل و کفن دیا گیا۔ علی جب غسل دیتے دیتے زہرا کے پسلیوں کے پاس پہنچے تو ایک چیخ ماری، کہا رے زہرا تم نے ہمیں آج تک نہ بتا، یہی وجہ شاید زہرا نے کہا علی شب میں مجھے غسل دینا، شاید علی یہ منظر دیکھ کے برداشت نہ کر سکیں گے۔ غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا۔ آج بھی وہی دستور ہے کہ جب جنازہ گھر سے نکلتا ہے تو بچوں کو بلایا جاتا ہے، عزیز و اقارب کو بلا کے دیدار کرایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، علی نے سب کو بلایا، میرے لال میری بیٹیوں آگے بڑھو، اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ جناب زینب آگے بڑھی، ماں کا دیدار کیا۔ جناب ام کلثوم آگے بڑھی، ماں کا دیدار کیا۔ امام حسن نے بھی ماں کا دیدار کیا۔ امام حسین ایک گوشے میں کھڑے ہو کے ایک جملہ کہا اماں جب تک بلاؤ گی نہیں حسین آئے گا نہیں۔ یہ کہنا تھا کہ بندے کفن ٹوٹ گئے، دو ہاتھ بلند ہوئے، آ میرے لال حسین میری آغوش میں آ جا۔ حسین زہرا کے آغوش میں آ گئے۔ جبریل امین آئے، علی حسین کو ماں سے جدا کر دو ورنہ قیامت آ جائے گی۔ میں کہوں گا نہ جانے ماں اور باپ بیٹوں میں کیا گفتگو ہوئی۔ سن 10 ہجری سن 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں جب حسین آواز دے رہے تھے اماں کہاں ہو، تو نشیب سے آواز آئی ہے میرے لال حسین تیری دکھیاری ماں یہاں موجود ہے۔
بفاطمة 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 بفاطمة. اے میرے اللہ میرے مالک، امام حسن کے صدقے میں جس کی آج بھی مزار ویران ہے، اے میرے مولا اس حسن کے صدقے میں میرے مالک میرے مولا ہم سب گناہگار تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم سب کے گناہوں کو بخش دے. یہ امام حسن علیہ السلام جن پہ وہ ظلم ہوئے کہ اللہ اکبر روزے، اور جہاں بنت اشد نے امام حسن کو وہ زہر دغا دیا کہ امام حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے تشت میں گرنے لگے. اللہ اکبر. جناب زینب یہ منظر دیکھ کے رہی تھی کہ بھائی کے جگر کے 72 ٹکڑے ہوئے. اللہ اکبر. غسل کفن دیا گیا. جنازہ گھر سے جب نکلا تو تاریخ کہتی کہ امام حسن کے جنازے پہ تیروں کی بارش کی گئی. ارے جنازہ مزار رسول سے واپس گھر تشریف جسم پر اتنے تیر تھے کہ جناب زینب سلام اللہ امام حسین علیہ السلام کے ایک تیر کو نکال رہے ہیں. تیر نکالا گیا اور پھر سے کفن پہنا کر جنت البقیع میں دفن کیا گیا. میں کہوں گا شہزادی زینب نے کربلا کے میدان میں ایک فقرہ کہا، اے بھیا حسین زینب کو معاف کر دینا. زینب کے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے بھیا میں آپ کے تیر کیسے نکال سکتا ہوں. بالحسن 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 سلام اللہ علیہا. اے میرے اللہ یہ وہ حسین ہے، یہ شہید نینما، شہید شط الفرات. امام حسین علیہ السلام آخری رخصت کے لیے خیمے میں تشریف لائے، اور خیمے میں تشریف لانے کے بعد تاریخ کہتی کہ بیویوں نے حلقہ کیا. امام حسین نے سب کو سلام کیا. اے میری بہن زینب میرا آخری سلام، اے میری بہن ام کلثوم میرا آخری سلام، اے رباب میرا آخری سلام، اے میری ماں کی کنیز فضہ میرا آخری سلام. حسین مقتل سے باہر تشریف لا رہے ہیں اور آ رہے ہیں تو جب منظر ہے عزیزو، کبھی میں نے دیکھا تاریخ میں جو ہی جب نکلے ہیں خیمے سے تو عجب منظر ہے، عجب تاریخ ہے کہ جب شہزادہ علی اکبر نکلا تو کبھی خیمے کے پردے اٹھتے تھے، کبھی گرتے تھے، کبھی کھڑے ہوتے تھے، کبھی گرتے تھے. اور جب حسین نکلے تو یہی منظر تھا. میر انیس کہتے ہیں شبیر برآمد ہوئے ہی یوں خیمے کے در سے جیسے کہ نکلتا ہو جنازہ بھرے گھر سے. امام حسین علیہ السلام نکلے، ابھی چند اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے. ابھی گھوڑے کو جنبشی دی تھی کہ گھوڑے نے قدم آگے نہ بڑھایا اور کہا کہ میں آقا کیسے آگے بڑھوں، آپ کے سینے پہ سونے والی بچی سکینہ میرے سنوں سے لپٹی ہوئی ہے. حسین گھوڑے سے اترے، سکینہ کو سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد سکینہ نے ایک جملہ کہا، میرے بابا ایک بار آخری بار مجھے اپنے سینے سے لگا لیجیے. سکینہ کو سینے لگا. کربلا کی تپتی ریت پر حسین لیٹ گئے، سکینہ کو سینے سے لگایا اور سکینہ سو گئی. اٹھتی اور کہتی بابا خدا حافظ، مگر بابا جاتے جاتے اتنا بتا دے یتیمی کسے کہتے ہیں. ارے 3 یا 4 سال کی بچی کو حسین کیسے بتاتے یتیمی کسے کہتے ہیں. اللہ اکبر. میر انیس کہتے ہیں ننھی سی ہاتھ جوڑ کے بولی وطچ نہ کہا.
بابا مجھے بتائیں یتیمی ہے کس کا نام، آنکھوں سے خوب بہا کہ وہ بولے شہ انام، کھل جائے گا یہ راز ابھی تم پتا بشام، بیٹی نہ پوچھ کچھ یہ مصیبت عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچی یتیم ہے۔ یہ کہہ کے حسین رخصت ہوتے ہیں، مقتل میں تشریف لاتے ہیں، ظالموں پہ پر حملہ کرنا شروع ہوا۔ حسین یہ کہہ کے حملہ کر رہے تھے، تو نے اکبر کو مارا، تو نے قاسم کی لاش کو پامال کر دیا، کبھی حبیب کے قریب آئے، کبھی عباس کا قریب آ کے کہتے عباس اٹھو، جنگ صفین میں نے تمہارا جنگ دیکھا، کربلا میں میری جنگ دیکھو۔ حسین نے جب حملہ کیا، اب غیب سے ندا آ گئی، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا۔ حسین اپنے رب کی طرف پلٹے، دشمنوں نے چاروں طرف سے حسین کو گھیر لیا، کسی نے تیر مارے، کسی نے نیزے مارے، ہائے زہرا کا لال پشت فرش زمین کربلا کی طرف آیا، شمر کا خون کنجر چلا، سیادیاں آنے لگی، فرات کا پانی نیزے اچھلنے لگا۔ جناب زینب آ کے سید سجاد کو کھا کے کہتی ہیں بیٹا یہ کیا منظر ہے؟ کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ جیسے خیمہ کا پردہ ہٹا، جب منظر دیکھا، نو کے نیزے پہ بابا کا سر ہے۔ ایک مرتبہ جناب سید سجاد پھوپھی کی طرف مخاطب ہو کے ایک جملہ کہتے ہیں، پھوپھی اماں بن بھائی کی ہو گئیں، ہم یتیم ہو گئے، اللہ حسین شہید کر دیے گئے، مگر عزیز و خیام حسینی جلا دیے گئے۔ شب کا سناٹا ہے، لاش حسین پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ ہاں جب لاش حسین پہ گھوڑے دوڑائے گئے، 11ویں محرم کو جب یہی قافلہ کربلا کی طرف سے لے جایا گیا جہاں لاشیں پڑی ہوئی تھی، جناب زینب نے منظر دیکھا، سید سجاد کا رنگ متغیر ہو رہا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنے کو اونٹ کی پشت سے گرا دیا، تمام بیویوں نے اپنے کو اونٹ کی پشت سے گرا دیا۔ سید سجاد پھوپھی کے قریب آئے، پھوپھی اماں یہ کہا میرے لال سجاد میں دیکھ رہا کہیں تمہاری روح پرواز نہ کر دے۔ کہا پھوپھی اماں آپ دیکھ نہیں رہے، کچھ تہائے نجس تو دفن کر دیے گئے، مگر میرے بابا کی لاش یوں بے گور و کفن پڑی رہ گئی۔ بیٹا اتنا مجبور کہ اپنے بابا کو دفن بھی نہ کر سکے۔ بالحسین علیہ السلام، 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 بالحسین علیہ السلام۔ علی ابن حسین کا واسطہ میرے معبود، ہم سب بیمار ہیں، سید سجاد کے صدقے میں ہم سب کی بیماریوں کو دور فرما دے۔ اے میرے مولا، میرے معبود، تیری بارگاہ میں ہم سب گناہگار حاضر ہوئے شب، ہم سب گناہگار ہیں اور اس وقت مبتلا مصیبت بھی ہیں اور بلا میں کھلے ہوئے ہیں۔ میرے معبود اس سید سجاد بیمار کربلا کے صدقے میں اس بلا اور مصیبتوں کو دور فرما دے۔ یہ میرا وہ سجاد ہے جو بعد شہادت حسین، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار طوق ہے۔ جب سید سجاد سرزمین کوفہ پہنچے، جہاں منادی ندا دے رہا تھا تماشا یوں آؤ، تماشا دیکھو، رسول اور اولاد رسول کی بیٹیاں آئی ہیں۔ اس منظر کو یاد کرے کہ بازار وہ کوفے کا بازار، جہاں تاریخ کہتی ہے کہ سارے لوگ جمع تھے۔ میری شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ بمقنوط چادر وہ کوفے کی بازار میں لائی گئیں، دربار میں ان بیویوں کو پیش کیا گیا۔ میں منظر پورا بیان نہ کر سکوں گا، بس اتنا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میرا جب عابد بیمار سن 95 ہجری 25 محرم الحرام، جب سن 95 ہجری کو جب میرے امام کی شہادت کے وقت قریب آ گیا، یہ وہ امام ہے جس پر اتنے ظلم ڈھائے گئے کہ جب سید سجاد کربلا سے
بابا کا چہلم بنا کے مدینہ تشریف لائے تھے، امام کا ایک چاہنے والا صحابی آیا اور کہنے لگا آقا کب تک روئیں گے؟ کہا منہال تم نے انصاف نہیں کیا، شہادت تو ہمارے گھر کی میراث ہے، مگر اے منہال ہماری ماؤں بہنوں پھوپھیوں کو بے مقنوں چادر بازار میں پھرایا جائے، ہماری میراث نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سید سجاد اپنے بابا کے غم میں 35 سال تک روتے رہے، اور وہ دن بھی آئے جب امام اپنے بیٹے امام محمد باقر کو بلا کے کہتے اے میرے لال ذرا میرے قریب آؤ، صحیح امام کو زہر دغا دے دیا گیا، امام زہر کی حالت میں امام محمد باقر آئے، کہا میرے لال ذرا کربلا کے منظر بیان کرو میرے سامنے۔ امام کے سامنے امام محمد باقر نے بیان کرنا شروع کیا، جب میرے دادا علی اکبر کے لاشے کو لے کے آئے تھے کہ جن کے سینے پہ برچھی کا پھل لگا ہوا تھا، ہمارا امام رو رہا، کہا بابا میرے دادا کبھی قاسم کے لاش پامال کو لے کے آئے، کبھی اون و محمد کے لاشے کو لے کے آئے، کبھی حبیب کے لاشے کو لے کے آئے۔ یہ بیان کرتے کرتے ایک مرتبہ سید سجاد کی طرف مخاطب ہو کے امام محمد باقر کہتے اے میرے امام حسین العابدین کہتے میرے لال اور بیان کرو، کہا بابا سننا چاہتے ہیں میرے بابا سنیے۔ وہ وقت تھا جب خیام جلا دیے گئے تھے، جب ہماری ماں ہماری پھوپھیوں مائیں بے مقنوں چادر ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہے تھے، اس وقت ہماری پھوپھیوں کے سروں پہ چادر نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کہتی جیسے امام محمد باقر نے کہا اے بابا ہماری دادی کے سر سے ردا چھین لی گئی تھی، بس یہ سننا تھا کہ سید سجاد نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہائے سید سجاد دنیا سے رخصت ہو گئے، میں کہوں گا مولا آپ کتنے خوش نصیب تھے کہ آپ کے بیٹے نے آپ کو غسل و کفن دیا، آپ کے جنازے کو اٹھایا، دھوم کے ساتھ آپ کے جنازہ اٹھا، مگر جب روح سید سجاد کربلا کی طرف گئی ہوگی کہ بابا آپ کا بیٹا اتنا مجبور تھا کہ آپ کے جنازے کو دفن بھی نہ کر سکا۔ بے علی ابن الحسین علیہ السلام، 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 بے محمد ابن علی، 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 بے جعفر ابن محمد، بے جعفر ابن محمد، بے جعفر ابن محمد علیہ السلام، بے جعفر ابن محمد علیہ السلام، بے جعفر ابن محمد علیہ السلام، جعفر ابن محمد، بے جعفر ابن محمد، بے جعفر ابن محمد، بے جعفر ابن محمد، بے جعفر ابن محمد علیہ السلام۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ باب الحوائج ہیں، باب المراد ہیں، آپ نے سب کو شفا بخشی ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہم سب آج شب میں آپ کے دربار میں حاضر ہوئے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ باب الحوائج ہیں، ہم سب مصیبتوں رنجوں غم میں مبتلا ہیں، آفتوں بلا میں مصیبتوں میں مبتلا ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ باب الحوائج ہیں۔ جناب زینب کی لٹی ہوئی رضا کا واسطہ آپ کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس آفت اور بلا سے تمام مومنین کو نجات فرما۔ ایران اور عراق کے شیعوں کو اور حزب اللہ لبنان میں بھی جتنے شیعہ ہیں ان سب کو اس مصیبتوں اور بلا سے نجات عطا فرما۔ تمام شیعان حیدر کرار جہاں بھی موجود ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ باب الحوائج ہے۔ اس شب قدر کا واسطہ، اس شب کا واسطہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام
آپ باب الحوائج ہیں، باب المراد ہے، آپ کو امام حسین کی محبت کا واسطہ مولا ہم سب کو اس بلا اور مصیبت سے نجات عطا فرما۔ میرا یہ وہ مظلوم امام ہے جو پوری زندگی زندان میں رہا، جب میرا امام اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس کے جنازے کو جسر بغداد پر رکھ دیا گیا۔ میرا امام کو کچھ چاہنے والوں نے آ کے امام کو دفن کر دیا۔ میں کہوں گا امام آپ کو دفن کیا گیا، مگر آپ کے جد مظلوم کربلا کا جنازہ بے غسل کفن تین تک زمین کربلا پر پڑا رہا۔ بے موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام، 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 امام رضا علیہ السلام، آپ کے بارگاہ میں ہم سب گناہگار آئے ہوئے ہیں۔ آپ کو زہرا کی مصیبتوں کا واسطہ، آپ کو زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، امام رضا علیہ السلام ہم سب گناہگار ہیں، اس شب کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو بخش دیں۔ جو نوجوان بے روزگار ہے امام رضا علیہ السلام آپ کے صدقے میں ان سب جوانوں کو روزی عطا فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ ان سب نوجوانوں کو جو بے اولاد ہے امام رضا علیہ السلام آپ کو زینب کی نٹی ہوئی رضا کا واسطہ، ان سب نوجوان جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرا یہ وہ امام ہے کہ جو غریب الغرباء امام ہے، جو تنہا دفن کیا گیا۔ ہمارے امام کو زہر دغا سے شہید کیا گیا۔ میرا امام جو خود اپنے کو غریب الغرباء کہتا ہے، آپ کہیں بھی جائیں کوئی نہ کوئی عزیز و اقارب ساتھ میں دفن، مگر میرا امام رضا وہ رضا ہے جو بغیر خاندان کے تنہا مشہد میں دفن ہے۔ جب بہن کو اطلاع ملی کہ میرا بھائی شہید کر دیا گیا تو زیادہ دن زندہ نہ رہی۔ میں کہوں گا اے شہزادی آپ بھائی کے غم کو برداشت نہ کر سکی، معصوم قوم آپ اس دنیا سے رخصت ہوگی، مگر زینب سے کوئی آ کے پوچھے، 18 بہن کی بھائیوں کی بہن تھی، جس نے اپنے بھائی کا کٹا ہوا سر دیکھا جو نو کے نیزے پہ بلند تھا۔ بے علی ابن موسیٰ علیہ السلام، 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 بے محمد ابن علی 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 علیہ السلام، بے محمد ابن علیہ السلام، بے محمد ابن علی علیہ السلام، بے محمد ابن علیہ السلام، بے محمد ابن علیہ السلام، بے محمد ابن علی علیہ السلام، بے محمد ابن علیہ السلام، بے علی ابن محمد، بے علی ابن محمد، بے علی ابن محمد، بے علی ابن محمد علیہ السلام، 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 بالحسن ابن علی علیہ السلام، بالحسن ابن علی علیہ السلام، بالحسن ابن 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 علیہ السلام، بالحجة القائم 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 علیہ السلام،
بالحجة القائم عليه السلام بالحجة القائم عليه السلام بالحجة القائم عليه السلام بالحجة القائم عليه السلام بالحجة القائم علیہ السلام۔ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ خدایا میں نے آج کی شام اس عالم میں کی کہ میں تیرا بندہ و ذلیل و حقیر ہوں، میرے اختیار میں نہ کوئی فائدہ ہے نہ نقصان، اور نہ کسی بلا کو ٹالنے کے قابل ہوں۔ میں اپنی اس کمزوری کا خود گواہ ہوں اور اپنے ضعف اور بے چارگی کا اقرار کرتا ہوں۔ اب تو محمد آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور مجھ سے دیگر مومنوں و مومنات سے جو آج کی شب مغفرت کا وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما دے، اور جو نعمتیں دی ہیں انہیں مکمل کر دے، کہ میں تیرا بندہ مسکین و حقیر و ضعیف و فقیر و ذلیل ہوں۔ خدایا جو نعمتیں تو نے دی ہیں ان میں مجھ سے اپنی یاد سے غافل نہ ہونے دینا، اور اپنے احسانات کو بھلانا دینے والا نہ قرار دے دینا، اور نہ دعاؤں کی قبولیت سے مایوس ہونے دینا، چاہے کتنی ہی تاخیر کیوں نہ ہو جائے۔ کسی حال میں بھی یہ مایوسی نہ آنے پائے، نہ راحت میں، نہ تکلیف میں، نہ شدت میں، نہ سہولت میں، نہ عافیت میں، نہ بلا میں، نہ فقیر میں اور نہ نعمتوں میں۔ بے شک تو ہر ایک کی دعا سننے والا ہے۔ پروردگار تیری بارگاہ میں جو مومن و مومنات مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، جو نوجوان یہاں موجود ہیں پروردگار ان نوجوانوں کی روزی میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ جو نوجوان بے اولاد ہیں پروردگار اس شب قدر کے صدقے میں ان نوجوانوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے میرے معبود، ہم سب گناہگار تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے اس شب میں پروردگار ہمارے گناہ خبیرہ گناہ صغیران کو بخش دے۔ اے پروردگار ہمیں حج و زیارات کی توفیق عطا فرما۔ آیت اللہ سیستانی صاحب، آیت اللہ خامنائی صاحب کو پروردگار طول عمر عطا فرما۔ ایران، عراق، حزب اللہ کی حفاظت فرما۔ جہاں جہاں شیعان حیدر کرار موجود ہے پروردگار اس بلا اور مصیبت سے ان سب کو نجات عطا فرما۔ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، تیری بارگاہ میں دست و دعا ہے، زہرا کی لٹی ہوئی رضا کا واسطہ۔ اے میرے معبود، ہم سب بے گناہگار ہیں، تیری بارگاہ میں آئے ہیں، اس شب کا واسطہ پروردگار ہمارے گناہ کبیران و گناہ صغیران کو بخش دے، ہمارے زیارت مقدسہ کی حفاظت فرما۔ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، ہمارے مرحومین کے درجات میں اضافہ فرما، انہیں کی مغفرت فرما۔ اے میرے معبود، تیری بارگاہ میں دست و دعا ہمارے زیارت مقدسہ کی حفاظت فرما۔ اے میرے پروردگار، تیری بارگاہ میں دست و دعا ہے، میرے معبود دنیا پورا شوب ہو چکی ہے، نرجس کے لال حضرت ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ تقبل منی انک انت السمیع العلیم، والحمد للہ رب العالمین۔